الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں پچھلے چند ہفتوں سے زبان کے بارے میں جو قرآن و سنت کے احکام ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ زبان اگر صحیح استعمال ہو تو ہمارے لیے جنت کا سامان فراہم کر سکتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کو غلط استعمال کیا جائے، ناجائز کاموں میں استعمال کیا جائے، تو یہ انسان کو اللہ بچائے جہنم میں اوندھا منہ گرانے والی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ زبان سے اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کا بسا اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب میرے سامنے ہے، احیاء علوم الدین، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے 20 گناہ شمار کیے، اور پھر ایک ایک گناہ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح ہم زبان کے غلط استعمال سے گناہ کا شکار بن جاتے ہیں۔ حاصل ساری باتوں کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آیا مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی۔ اور اسی لیے احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان خاموش رہے۔ خاموش رہے گا تو بہت سی بلاؤں سے بچے گا، اور زبان کو بے تکان استعمال کرے گا تو کسی نہ کسی طرح کسی وقت اللہ بچائے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے گناہ بہت جلدی سرزد ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ارتکاب کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ محنت لگتی ہے، کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ یا تو زبان ایسی چیز ہے کہ جو ذرا سی دیر میں حرکت میں آ جاتی ہے اور کوئی جملہ زبان سے نکال دیتی ہے، وہ بعض اوقات انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تو میں پہلے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، جن سے اندازہ ہوگا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت کے ساتھ اور کتنی تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کو اور پوری امت کو زبان کے غلط استعمال سے روکنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وہ کچھ بہت سی حدیثیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، اور ان میں سے ہر حدیث
اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیثیں آپ کی خدمت آپ کے سامنے پڑھوں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ آج ہماری معاشرے کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اور جو لڑائی اور جھگڑے ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے غفلت ہے۔ کوئی آدمی کسی کا موافق ہو گیا تو اس سے تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دے گا، اور اگر کسی سے نفرت ہو گئی یا کسی سے اختلاف ہو گیا تو اس کے بارے میں بے دھڑک جو منہ میں آئے گا کہہ بیٹھے گا۔ اس کے نتیجے میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اختلافات ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے خلاف زبانیں چل رہی ہیں، بے محابت چل رہی ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کا تو حال آپ دیکھتے ہی ہیں، لیکن ہماری مجلسیں جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر تبصرے ہوتے ہیں، دنیا کے حالات پر تبصرے ہوتے ہیں، تو کس طرح بے تکان ہم جس کو چاہتے ہیں، جو لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر روک نہیں ہوتی۔ تو میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہیں۔ ان میں سے بعض اکثر حدیثیں تو بالکل صحیح سند سے ہیں، بعض کی سندیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ دوسری صحیح احادیث سے بالکل مؤید ہے۔ اس لیے فرمایا، ایک مختصر جملہ تو یہ فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یعنی صرف ضرورت کے وقت میں آدمی بولے اور اچھی بات کہے اور ورنہ خاموش رہے، تو خاموشی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان کو گناہوں سے حفاظت رہے گی۔ من صمت نجا۔ اور فرمایا کہ خاموشی ایک حکمت ہے، اور بہت کم ہے جو اس پر عمل کرتے، اس حکمت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ بہت کم گو آدمی ہے، یعنی بہت کم بولتا ہے، تو وہ در حقیقت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے۔ جو کم گو ہے یعنی کم باتیں کرتا ہے، کم بولتا ہے، جب ضرورت پیش آتی ہے بس اتنا بولتا ہے، تو اس کو فرمایا کہ وہ نجات پائے گا۔ اور عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام بامر لا اسأل عنہ احدا بعد، اسلام کی مجھے ایسی بات بتا دیجیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک طرف تو یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کن چیزوں سے مجھے پرہیز کرنا چاہیے، کن چیزوں سے مجھے رکنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو، یعنی اس کے گناہوں سے بچو، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہنم میں لے جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من نجات، یا اللہ یا رسول اللہ نجات کا کیا راستہ ہے، یعنی جہنم سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہ تم نجات کے راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ زبان کو قابو میں رکھو، امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو،
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر بھی نہ نکلو۔ لوگوں کے اندر بہت زیادہ آدمی گھومتا پھرے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی گھر کے اندر رہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اگر کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو اس پر رو، یعنی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ تین باتیں بتائیں، زبان کو قابو میں رکھو، گھر میں زیادہ تر رہو، تنہائی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے رجوع کے لیے، اور اپنے گناہوں پر رو۔ اور حضرت خالد سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں مسلم میں ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یتکفل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اتکفل لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کا یقین دلا دے اور ذمہ داری لے لے کہ میں دو چیزوں کی عبادت کروں گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی عبادت کروں، کیا؟ ایک وہ چیز جو انسان کے جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ زبان۔ ایک اس کی حفاظت کی ضمانت لے لے کہ میں اس زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور وہ ما بین رجلیہ، اور جو چیز اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کو غلط استعمال نہیں کروں گا تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں جو ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ من وقی الشر قبقبہ وذبذبہ ولقلقہ فقد وقی الشر کلہ، کہ جو شخص اپنے پیٹ کی شر سے محفوظ رہے، یعنی پیٹ کے خاطر کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور جو اپنی شرمگاہ کے شر سے محفوظ رہے کہ اس کو غلط استعمال نہ کرے، اور جو شخص زبان کی شر سے محفوظ رہے تو سارے شر سے محفوظ ہے۔ اگر دیکھو سارے گناہ جو ہیں ان تین چیزوں سے متعلق ہیں، پیٹ اور شرمگاہ اور زبان، سارے شر اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچا لے اس کے شر سے تو سارے شر سے محفوظ ہو جائے گا، اور ایک روایت کا الفاظ یہ ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح حدیث میں ہے، کہ سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ حسن الخلق۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اور اچھے اخلاق۔ دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزیں دو ہیں، ایک تقوی، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کی وجہ سے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا۔ اور پوچھا گیا، یعنی ایک تو بات پہلے یہ پوچھی گئی کہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز داخل کرے گی انسان کو، تو فرمایا تقوی اور حسن اخلاق۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دو خالی چیزیں، ایک منہ اور ایک شرمگاہ، الاجوفان الفم والفرج، یعنی منہ کے اندر زبان ہوتی ہے تو منہ کے اندر، منہ کو اگر آدمی محفوظ رکھ لے کہ حرام چیز نہ کھائے، اور زبان کو
ناجائز کام میں استعمال نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، تو یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا. لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان کو غلط استعمال کیا جائے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور بڑے لاڈلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، یا رسول اللہ ہم جو باتیں زبان سے کرتے ہیں کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا آخرت میں؟ کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا بات کہی تھی، اس کا مواخذہ ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی ساتھ میں، چونکہ لاڈلے تھے تو بے تکلفی کے ساتھ فرمایا ثقلتک امک یا ابن جبل، اے جبل کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں کھوئے. یہ بے تکلفی کا جملہ ہوتا تھا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ بِالنَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، انسانوں کو جہنم میں ناک کے بل گرانے والی کوئی چیز کیا اس سے زیادہ ہے جیسے انسان کی زبان؟ لہذا یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہمارے جو باتیں کرتے ہیں ان پر بھی مواخذہ ہوگا، تو مواخذہ بھی معمولی مواخذہ نہیں. یہ زبان کو اگر غلط استعمال کیا تو جہنم میں اوندھے منہ ناک کے بل گرایا جائے گا. حضرت عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں پکڑ کے بیٹھ جاؤں. تو پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ اب میرا پروردگار اللہ ہے، ربی اللہ، تم مستقیم اس پر استقامت اختیار کرو. تو پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو میرے اوپر کس چیز کا خوف ہے، یعنی کس چیز کا اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا اور گناہوں کا ارتکاب کرنے میں مبتلا ہوگا. یہ سب سے زیادہ آپ کو میری کس چیز سے خوف ہے؟ تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اس کا خوف ہے کہ تم نے کہیں اس کو غلط استعمال کر لیا تو تمہارا انجام بہت خراب ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل عمل کون سا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، ایسے کر باہر نکالی اور اس پر اپنی انگلی رکھی اور فرمایا یہ، یعنی اس زبان کو اگر اللہ کے ذکر میں استعمال کرو گے، اللہ کی یاد میں استعمال کرو گے تو یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کسی بندے کا اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، اور دل اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ زبان صحیح نہ ہو. اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من سرہ ان یسلم فلیلزم الصبر، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ سلامت رہے، یعنی جہنم سے سلامت رہے، تو خاموشی اختیار کرے. اور فرمایا کہ جب بندہ صبح ہوتی ہے تو سارے اس کے اعضاء جو ہیں، سارے اعضاء وہ زبان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم سارے اعضاء بھی صحیح رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران صفا پہاڑی پر کھڑے تھے، لبیک پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ
خود اپنے آپ سے خطاب کر کے، اے میری زبان، جو بات زبان سے نکالو خیر کی نکالو، تغنم، تو تمہیں غنیمت حاصل ہوگی، یعنی بڑا ثواب حاصل ہوگا۔ واسکت عن شر تسلم، اور بری بات سے خاموش رہو تاکہ تم سلامتی حاصل کرو، من قبل ان تندم۔ تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کوئی آپ نے سنی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کی عیوب کو چھپائے گا، اور جو شخص اپنے غصے کو قابو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ اب وہی عرض کر رہا تھا کہ لاڈلے صحابی اور ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، آپ کا دیدار کرنا، آپ کی صحبت اٹھانا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں خود یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور وعد نفسک فی الموت، اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بس میں قبر میں جانے والا ہوں، یہ سمجھو، ہر وقت یہ سمجھو، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ اگر فرض کرو ہمیں پتہ چل جائے کہ آج شام کو ہمارا انتقال ہونے والا ہے، کیا کریں گے؟ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے کہ جو بدتر سے بدتر گناہ گار ہوتا ہے اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میں اب جانے والا ہوں دنیا سے، تو وہ ساری باتیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، عبادت سے مصروف رہے گا۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ جیسے تم قبر میں جانے والے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں بتاؤں، حضور فرما رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ان پر سب سے زیادہ عمل کس طرح ہوگا؟ تو آپ نے پھر اپنے زبان کی طرف اشارہ کرنا، اس کو قابو میں رکھیں، اس سے جو بات نکلے وہ خیر کی بات ہو، کوئی شر کی بات اس سے نہ نکلے۔ اور حضرت سلمان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں سب سے آسان عبادت نہ بتاؤں؟ ایسی عبادت سب سے آسان ہے، وہ کیا ہے؟ خاموش رہنا اور حسن اخلاق، یہ عبادت ہے۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اور حسن اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کی دل شکنی نہ ہو، اس طرح رہنا کہ حسن اخلاق کے ساتھ، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آسان بھی ہے اور انسان کو جلدی سے جنت میں پہنچانے والی ہے۔ اب یہ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اب یہ آدھی ہوئی جو حضرت امام غزالی نے نقل کی ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زبان کو قابو میں رکھنے کی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کی زبان درست ہو، اور زبان کے اندر صرف زبان جو ہے اسی کو اگر ذرا آگے بڑھا دو تو قلم بھی اسی میں داخل ہے، بلکہ وہ اس سے زیادہ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ تو ہوا میں اڑ جاتی ہے، لیکن قلم سے جو کچھ لکھا تو وہ
اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ تحریر باقی ہے، اور اس سے خدا نہ کرے کسی کی دل شکنی ہوگی تو جس کی ہوگی ہوتی رہے گی، اتنے ہی گناہ انسان کے نام اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ آج کل بڑا ذوق ہے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا۔ یہ بھی زبان ہی کے حکم میں ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہو یہ جب تک لکھا رہے گا اور جتنے لوگ پڑھیں گے، اگر اچھی بات ہے تو اس کے ثواب ملتا رہے گا، اگر بری بات ہے تو اس کا گناہ ملتا رہے گا، جب تک وہ لکھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں، زبان کو قابو میں کریں، قلم کو قابو میں کریں، اپنے اظہار اور بیانات کو قابو میں رکھیں، اور یہ سوچیں، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ آپ نے فرمایا تھا، مجھ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو یہ سوچ کر لکھو کہ مجھے کسی عدالت میں جا کر اس کو ثابت کرنا ہے۔ اگر ثابت کر سکتے ہو تو لکھو اور بولو، اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اس سے خاموش اختیار کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا ہی میں تمہیں پکڑ لیا جائے اور عدالت میں طلب کر لیا جائے، اور یہاں اگر طلب نہ کیا گیا تو آخرت کی عدالت میں تو ہر حال میں جانا ہی جانا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے صاف صاف پوچھا کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اس میں بھی گرفت ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرانے والی چیز اس کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے زبان اور قلم کو اور اظہار و بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائی سے 20 برائیاں لکھی ہیں امام غزالی نے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کر کے بیان کروں کہ اس میں امام غزالی نے کیا فرمایا اور کس چیز کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس بلا میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمارا انجام بخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔